السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جن کے عقائد ٹھیک ہوں، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کو بیان کیا، حق کی رہنمائی کی، وتواصوا بالصبر، اور حق کو پھیلانے میں، حق کو آگے پہنچانے میں جو تکالیف آئیں ان پر صبر کیا۔ جی، آج ہمارا کتاب العقیدۃ الطحاویہ کا پہلا سبق ہے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، انہی میں سے 3 چیزوں کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ نمبر 1، فن کی اہمیت، نمبر 2، کتاب کا تعارف، اور نمبر 3، صاحب کتاب کا تعارف۔ نمبر 1، فن کی اہمیت۔ یہ کتاب چونکہ اس کا نام بھی العقیدۃ الطحاویہ ہے تو یہ عقائد پر لکھی گئی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے قرآن میں سے سورۃ العصر پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت میں اور قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ بے شک ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ڈوبی پڑی ہے۔ پھر آگے استثناء کن لوگوں کا کیا؟ وہ لوگ جن کے عقائد ٹھیک ہوں، جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ شریعت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اعتقادات، نمبر 2، عبادات، نمبر 3، معاشرات، نمبر 4، معاملات، اور نمبر 5، اخلاقیات۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے اور سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ اعتقادات ہیں۔ اعتقادات عقائد کی جمع ہے، اور عقائد عقیدہ کی جمع۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ عقیدہ کہتے ہیں ایک نظریے کو، ایک فکر کو، ایک سوچ کو۔ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہماری فکر کیا ہونی چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اور ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا درجہ یہ اعتقادات ہیں، یعنی عقائد ہیں، یہ بنیاد ہے۔ باقی عبادات، معاشرات، معاملات، اخلاقیات، یہ ساری کی ساری اس پر پھر عمارت ہے۔ جیسے اسلام اور کفر کے درمیان جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمہ ہی ساری کی ساری جو دین شریعت ہے، دین محمدی ہے، ساری کی ساری شریعت کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ اور کلمے کا دوسرا نام عقیدہ ہے۔ اعتقادات یعنی عقائد کیا ہیں؟ نظریے کو کہتے ہیں، اور یہ بنیاد ہے۔ بنیاد اچھی ہوگی، عمارت اچھی ہوگی۔ بنیاد کمزور پڑ گئی، عمارت کمزور ہوگی۔ نمبر 2، اچھی عبادات۔ عبادات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کلمہ ہو گیا، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ اخلاقیات، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو عام فہم بات ہے، یعنی انسان سچ بولے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، گناہوں سے بچے، نیکیوں کو اپنی زندگی میں لائے، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ اور معاشرات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی رہن سہن کیسا ہے، اٹھن بیٹھن کیسا ہے، چلن پھرن کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ معاملات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ان کا آپس میں معاملات کیسے، ہدیہ وغیرہ، تحفہ وغیرہ، یہ معاملات میں آ جاتے ہیں۔
تو اعتقاد کیا ہے؟ عقائد کیا ہیں؟ یہ بنیاد ہے اور یہ جڑ ہے. باقی چاروں چیزیں یہ اس کی عمارت ہے اور اس کا ایک سانچہ اور ڈھانچہ ہے. باقی جو چار چیزیں عبادات ہوگی، معاشرات ہوگی، معاملات ہوگے، اخلاقیات ہوگے، یہ سارے کے سارے درست تب ہوں گے، ٹھیک تب ہوں گے، ان کا فائدہ تب ہوگا جب عقائد ٹھیک ہوں گے. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد اس کو نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ، بقیہ تمام اس کے جو اعمال ہیں اس کو تبھی فائدہ دیتے ہیں جب کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو. بندہ مسلمان ہوگا اس کی نیکیاں بھی قبول ہوں گی، اس کا نماز بھی قبول ہوگی، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں تبھی اس کو اس کا فائدہ ہوگا، معاشرات اچھی ہے تو اس کو فائدہ ہوگا، معاملات اچھے ہیں تو فائدہ ہوگا کب؟ جب کہ وہ مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. باقی سب ٹھیک ہوں، یعنی عبادات بھی کرتا ہو، معاشرت بھی اس کی اچھی ہو، معاملات بھی اس کے اچھے ہوں، اخلاقیات بھی اس کے اچھے ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے. کس شخص کے لیے؟ جو شخص مسلمان نہ ہو. اور جس شخص کے عقائد ٹھیک نہ ہو باقی سب کچھ ٹھیک بھی ہو تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس طرح بیان کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. یعنی ایک انسان کے عقائد تو ٹھیک نہیں، باقی عبادات، معاشرات، معاملات، اخلاقیات ٹھیک ہیں، تو کیا سمجھتا ہے؟ اس کی مثال کس طرح کی دی؟ یعنی ایک شخص وہ ہے جو روڈ پر چل رہا ہے، اب گرمی کی شدت ہے، اب آپ نے بھی آزمایا ہوگا کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، تو آپ کو روڈ پہ اس طرح لگے گا جیسے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچتے ہی وہ پانی ہوتا نہیں بلکہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. اسی طرح عبادات اچھی بھی ہوں، معاشرت اچھی بھی ہو، معاملات اچھے بھی ہوں، اخلاقیات سب کچھ اس کا اچھا بھی ہو، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، خود واللہ کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ جو اس کی بنیاد ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. دیکھو ایک انسان کمرہ بنانا چاہے، اب اس کی بنیاد ہی نہ رکھے تو کیا اس کی عمارت بنا سکتا ہے؟ محال ہے، مشکل ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح اگر کمرہ بنانا چاہے، محل بنانا چاہے، ایک کوٹھی بنانا چاہے تو اس کی بنیاد کمزور کر دیں، یعنی ایک نیچے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بنیاد اس کی اچھی رکھنی چاہیے تھی، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ بنیاد اس کی کمزور کر دی ہے، بنیاد اچھی نہیں رکھی، مضبوط نہیں رکھی، تو کیا ہوگا؟ بن جائے بھی لیکن زیادہ دیر وہ ٹھہر نہیں سکے گی، کیا ہوگا؟ وہ گر جائے گی. عقائد بنیاد ہیں، باقی تمام کی تمام ساری چیزیں یہ اضافی سے مراد یہ اس کی خوبی کے لیے ہیں، اس کی حسن کے لیے ہیں. مجھے بتاؤ کوئی شخص کسی چیز کی بنیاد بنانا چاہے، لیکن بنیاد تو تب بنے گی جب یعنی جس چیز کو وہ بنا رہا ہے، جس سانچے کو وہ بنا رہا ہے، جس ڈھانچے کو وہ بنانا چاہ رہا ہے، اس کی جو اس بنیاد ہے، بنیاد کو مضبوط کرے گا تبھی اس کی جو عمارت ہے وہ رہ سکے گی، وگرنہ نہیں رہ سکے گی. اس کی مثال میں ایک عام فارم دیتا ہوں. دیکھو ہم اکثر طور پر دیتے بھی ہیں، یار دیکھو اس کی مثال روٹی جیسی ہے، دیکھو جیسے روٹی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، واللہ روٹی کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر بندہ 40 دن تک بھی زندہ رہ سکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک زندہ رہے. 40 دن چھوڑو، 10 دن تو زندہ رہ 10 دن کو بھی چھوڑو، ایک دن تو زندہ رہ سکتا ہے. میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں کہ 1 منٹ تو زندہ رہ سکتا ہے نا. لیکن خدا کی قسم اگر عقائد ٹھیک نہ ہوں تو ایک سیکنڈ بھی انسان مسلمان نہیں رہتا. تو جب مسلمان نہ ہوگا تو جنت اور اس کی سفارش اور اس کی کامیابی نہیں ہوگی، وہ ناکام ہوگا. جس شخص کے عقائد ٹھیک نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يدخل الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. یہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے اور ایک فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، جس کے عقائد ٹھیک نہیں، اس کا جنت میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کو سوئی کے نکے سے نکالنا۔ اب آپ بتائیں، سوئی کے نکے سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ یہ تعلیق بالمحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کے ساتھ اس کو معلق کیا جو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی وہ شخص جس کے عقائد ٹھیک نہیں، جو مومن نہیں، مسلمان نہیں، وہ شخص جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اعمال کی قبولیت اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے عقائد کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ عقائد نہیں ہے جنت نہیں مل سکتی، عقائد نہیں ہے جزا جو ہوگی وہ آپ کو ناکامی کی صورت میں ملے گی، کامیابی کی صورت میں نہیں مل سکتی۔ اس دن کامیاب نہیں ہو سکو گے اگر عقائد ٹھیک نہ ہوئے۔ دوسری بات، کتاب کا تعارف۔ چونکہ اس کتاب کا نام عقیدۃ الطحاویہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب عقائد پر ہی لکھی گئی ہے اور عقائد پر مبنی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی مصنف اپنی تصنیف کرتا ہے، اپنی کتاب لکھتا ہے، تو کتاب کا نام جو ہوتا ہے وہ اپنے مواد کے مطابق لکھتا ہے۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ عقائد پر لکھی گئی۔ عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے اور اس کتاب میں تقریباً 105 عقائد کو بیان کیا گیا ہے، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، صحابہ کرام کے جو عقائد ہیں، معجزات ہیں، قیامت ہے، جنت و جہنم ہے، تقدیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، صاحب کتاب کا تعارف، یعنی جس حضرت نے، جس امام صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا تعارف کیا ہے۔ ان کا نام امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی پیدائش 239 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 321 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 80 سال کی عمر پائی۔ ماں باپ دونوں شافعی مسلک تھے۔ امام صاحب پہلے خود بھی شافعی مسلک تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے مسلک کو بدلا اور حنفی ہو گئے۔ امام صاحب کتنی باکمال شخصیت تھی اور کتنے بڑے عالم تھے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام صاحب ایک ہی وقت میں مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے، ناقد بھی تھے۔ مفسر کہتے ہیں تفسیر لکھنے والے کو، اور مفسر تفسیر لکھنے میں احکام القرآن لکھی ہے۔ محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، حدیث میں شرح معانی الاثار، شرح مشکل الاثار لکھی ہے۔ اور فقہ میں فقیہ کہتے ہیں فقہ کو، اور فقہ میں امام صاحب نے امام محمد رحمہ اللہ علیہ کی کتابوں کی شروحات لکھی ہیں۔ اور متکلم کہتے ہیں عقیدہ، یعنی عقائد کی جو ہے نا، عقائد میں بات کرنے والا متکلم۔ عقائد میں امام صاحب نے العقیدۃ الطحاویہ، جو کہ بہت اس کو قبولیت اللہ تعالیٰ نے بخشی، یہ کتاب لکھی جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ناقد کہتے ہیں کسی کی بات پر گفتگو کرنے والا، کسی کی بات پر تنقید کرنے والا۔ یہ تھا فن کی اور کتاب کی اور صاحب کتاب کی تھوڑی مختصر سا تعارف۔ ہم اپنے کتاب کے اب افتتاح کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تھا اس کا ایک ٹائٹل، یہ اس کا ایک مفہوم تھا، یہ اس کا مقدمہ تھا۔ عقیدہ نمبر 1، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واحد ایک ہیں، یکتا ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ امام صاحب نے اپنی عقائد کی ابتدا کرتے ہوئے ابتدا جو کی ہے وہ توحید باری تعالیٰ سے کی ہے۔ توحید کو سب سے پہلے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے، اپنی ذات کی معرفت کے لیے،
اور توحید کے لیے ہے۔ جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کوئی بندہ سمجھ جائے اس کو پورے دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر کلمہ بندہ سمجھ آئے تو اس کو پورے کے پورے دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب نے توحید سے اس کی ابتدا کی ہے۔ توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الربوبیت، نمبر 2 توحید فی الالوہیت، اور نمبر 3 توحید فی الصفات۔ نمبر 1 توحید فی الربوبیت۔ توحید کا مطلب اکیلا ہونا، اور ربوبیت یہ رب سے ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور صرف اللہ ہی ایسی ذات ہیں جو تمام جہانوں کو، ساری کی ساری مخلوقات کو پال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں جس کے لیے چاہوں گا جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو یہ توحید اہم جز ہے، خدا کی قسم اہم جز ہے، اس لیے امام صاحب نے توحید کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ توحید فی الربوبیت یعنی پالنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے دلیل نمبر 2 اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 62۔ دلیل نمبر 3 وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا کائنات میں اس زمین میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، جانور ہیں، ان کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دے رہے ہیں، سورۃ الہود ہے آیت نمبر 6۔ دلیل نمبر 4 سورۃ الصافات ہے آیت نمبر 35 ہے، لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دلیل نمبر 5 یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کرے نیکی کی طرف، فآمنا بہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، سورۃ الجن ہے آیت نمبر 2۔ دلیل نمبر 6 انہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، بے شک ہمارا رب بلند و بالا ہے، جد ربنا ہمارا رب شان والا ہے، متخذ ہم نہیں بناتے، نہ بنانا، صاحبتاً اس کی کوئی بیوی، ولا ولدا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد، سورۃ الجن ہے آیت نمبر 3 ہے۔ دلیل نمبر 7 قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سورۃ الجن ہے آیت نمبر 20 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیجئے کہ میرا جو عمل ہے، میری جو بات ہے، اگر میری بات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوں۔ دلیل نمبر 8 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سورۃ الجن ہے آیت نمبر 18۔ دلیل نمبر 9 رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ کے،
فاتخذہ وکیلا، اس کو ہی اپنا کارساز بنا لو، اس کو ہی اپنا مددگار بنا لو۔ سورۃ المزمل ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے دلائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کی قلت ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو جائیں ٹائم کی وجہ سے کہ اتنا لمبا سبق۔ دوسری توحید کی جو قسم ہے وہ توحید فی الالوہیت ہے۔ الوہیت یہ الہ سے ہے، الہ یعنی معبود، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا آپ ہر نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا کی قسم اس بندے کا پھر عقیدہ کیا ہے کہ جو یہ کہتا بھی ہے، وعدہ بھی کرتا ہے، اللہ ایاک نعبد، میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے لیے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، پھر وہ جاتا ہے کہیں کسی قبر پہ جاتا ہے، کہیں کسی ڈیری پہ جاتا ہے، کہیں کسی کے بابے کے دربار پہ جاتا ہے، کہیں کسی کے سامنے، کہیں کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا وعدہ ہے کہ ادھر وعدہ بھی کیا جا رہا ہے اور ادھر اس کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ ہے اور آیت نمبر 4 ہے۔ دلیل نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدِ اللَّهَ، تم عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب بات مانو نہ مانو، جو مان لے گا وہ سیدھے راستے پر چلے گا اور اسی کے لیے جنت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلا دے گا اس کے لیے نہ جنت ہوگی نہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ دلیل نمبر 3، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ تعبدوا، تم عبادت نہ کرنا کسی کی، الا ایاہ، مگر صرف اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورۃ الاسراء ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ دلیل نمبر 4، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ وہ تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سورۃ الصافات ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم نے تیرے سے وعدہ کیا، اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود بنائیں گے نہیں، الا اللہ، ہمارا تو الہ تو ہی ہے، ہم تو تجھی سے مانگتے ہیں، ہم اپنی ساری کی ساری حاجات تیرے سامنے رکھتے ہیں، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ وعدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تیسری قسم توحید فی الصفات، صفت کی جمع ہے اور صفت کہتے ہیں خوبی کو۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہیں، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، ہاں اس سے کم جو گناہ ہوں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں جس کے لیے چاہوں گا اس کو معاف کر دوں گا۔ دیکھیں اب صفات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری صفات میں کوئی شریک نہیں، میں یکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہ تو ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خوبیوں میں بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی ثانی ہے۔ جی اب یہ کہنا کہ فلاں ہمیں اولاد دیتا ہے، فلاں ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں ہمارا حاجت روا ہے، فلاں ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ بات بہت غلط ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کیا دینا، یہ تو اپنی ذات کے لیے دھوکہ ہے اور اپنی ذات کو ناکامی کی طرف دھکیلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا ہو
آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کے الہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہی تمہارے الہ ہیں، هو الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ سب کی سب بگڑیاں، سارے کے سارے لوگوں کی بگڑیاں بنانے والے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ایسی ذات ہیں جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، مجھے یہ بتا دیں کہ اگر رزق دینے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، حاجت روا ہی خاموش ہو جائے، سو جائے، اس کو ہی اونگ آ جائے، مجھے یہ بتاؤ کیا نظام کائنات چل سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ الہ تو سو جائے، معبود تو سو جائے، لیکن جو مخلوق ہے وہ جا گئی؟ مجھے یہ بتاؤ کیا پوری مخلوق جتنی بھی ہے وہ ایک ہی وقت میں ساری کی ساری سو جاتی ہے؟ کیا ایک ہی وقت میں پوری کی پوری کائنات، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کوئی حاجت نہیں ہوتی؟ مجھے یہ بتاؤ اتنی بڑی کائنات ہے کہ ایک ہی وقت میں ایسا لمحہ آیا ہو کہ پوری کی پوری مخلوق جو ہے اس کو کوئی کسی چیز کی بھی ضرورت نہ ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، آپ نے سنا تو ہوگا کہ ایک علاقہ ایسا ہے، ایک ملک ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر 6 مہینے دن ہی رہتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، وہاں پر دن نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں وہ بھی تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی اپنی زندگی چل رہی ہے، ہم اپنے ایک شہر میں دیکھ لیتے ہیں، ہمارے شہر میں کچھ لوگ ہیں، 1 لاکھ لوگ لگا لو، 1 لاکھ لوگ ہیں۔ اب ایک وہ شخص ہے جو دن کو سو رہا ہے، رات کو ڈیوٹی کر رہا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو رات کو تو ڈیوٹی کر رہا ہے اور دن کو سو رہا ہے۔ اب ان دونوں کو دیکھ لو، ان دونوں کی زندگی برابر نہیں ہے۔ ایک جو دنیا یعنی جو دن میں جاگ رہا ہے اس کو دن کی ضروریات ہیں، وہ دن میں کھائے پیے گا، چلے پھرے گا، اس کو ساری چیز کی ضروریات اس کو مہیا ہونی چاہیے، اور جو رات کو جاگ رہا ہے، پوری رات جاگ رہا ہے، اس کو رات کی اپنی ضروریات چاہیے۔ مجھے یہ بتاؤ اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو اگر اللہ ہی سو جائیں، اگر اللہ ہی کو اونگ آ جائے تو مجھے یہ بتاؤ کائنات کا نظام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم مٹی کے نیچے سے پکارتے ہو، وہ تو خود لاچار بیٹھے ہیں، وہ تو خود جو نا وہ اپنی سفارش کروانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو خود حاجت روا نہیں ہے، وہ تو خود مشکل کشا نہیں ہے، وہ تو خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تمہاری حاجات کو، تمہاری مشکلات کو، تمہاری پکاروں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جو خود انسان تمہاری بات کو نہیں سن سکتا وہ تمہاری مشکل کو ٹال سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ جو قبر میں ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے؟ جب آپ کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے، وہ خود مشکل میں پڑا ہوا ہے یا کس معاملے میں ہے، تو آپ اس سے مانگ رہے ہو جو خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تب بھی، اگر برا ہے تب بھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے، جو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جس نے پیدا بھی کیا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود بننا ہوتا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی مثل نہ بنتا؟ ہم دیکھو انسان ہے نا، تو ہماری جو اولاد ہے، ہماری جو نسل ہے، وہ انسان ہے، جن ہے یا کوئی اور چیز مخلوق ہے؟ انسان ہے نا۔ تو جب اللہ دائمی ہے، اللہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی شروع سے بھی ہیں اور آخر تک بھی اللہ تعالیٰ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو فنا نہیں، باقی ساری مخلوقات کو، ساری مخلوق کو، جن کو، پرندوں کو، ساری کی ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری کو فنا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔
لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی ہوتا تو کیا انسان ہوتا؟ کوئی جن ہوتا؟ کوئی پرندہ ہوتا؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرانے والا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جیسا ہوتا۔ یہ تو انسان ہے، یہ تو خود بیچارے اپنی جان کی ان کو پڑی ہوئی ہے، خدا کی قسم یہ بات نہیں سنتے، خدا کی قسم یہ حاجت روا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مشکل کشا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ رزق دینے والے نہیں ہیں۔ اوہ ان کو تو اپنی زندگی میں رزق کی ضرورت پڑی، ان کو رزق دینے والا کون تھا؟ ان کو تو خود اپنی زندگی میں حاجت پڑی، ان کا حاجت روا کون تھا؟ ان کو تو خود اپنی زندگی میں مشکل پڑی، ان کا مشکل کشا کون تھا؟ جو ان کا مشکل کشا تھا، جو ان کا حاجت روا تھا، جو ان کا قادر مطلق تھا، جو ان کا خدا تھا، جو ان کا معبود تھا، اس کو پکارو، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی ساری کی ساری مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ جی آخری دلیل ہے اور آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے معبود ان کو بتا دیجئے، لا يعلم کوئی بھی نہیں جانتا، ما فی السماوات والارض الغیب کہ زمین و آسمان کے غیب کو، الا اللہ مگر اللہ کے۔ اللہ ہی زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون مشکل میں پڑا، کس کو حاجت ہے، کس کو بیٹی چاہیے، کس کو بیٹا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس بات میں کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ۔